ہے نہیں کہ اس قسم کے میٹرز جو ہیں وہ خود جو ہے وہ میڈیا پہ بتا دیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہوتی ہے؟ ہر ادارے کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے. اسی طرح آئی ایس آئی کا بھی ایک اپنا سٹرکچر ہے. وہ انفلوئنس کسی کی برداشت نہیں کر سکتے. اگر اس وقت یہ سچویشن آئی ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے. چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ اسی ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی, جبکہ آئی ایس پی آر نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا, انہوں نے پریس کانفرنس میں, کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی اپنے ہی ادارے سے سٹارٹ کریں گے. اگر اکاؤنٹیبلٹی وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کو پازیٹیولی پورٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں اکاؤنٹیبلٹی کو اس طریقے سے میڈیا پہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے. اچھا, آپ کی یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن جو پہلا ان کا آئی ایس پی آر کا جو اعلانیہ تھا اس میں کہا گیا کہ ٹاپ سٹی جو ہے اس کی کرپشن پہ پکڑا گیا ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا, اور بعد میں 3 افسران جو ہیں بڑے سینئر افسران ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اطاعت تارڑ ہو گیا, میمن صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ دوسرے ان کے جو جس ٹاک شو میں آتے ہیں وہ اس کو سیاسی رنگ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے, سیاسی رنگ نون لیگ اس وقت بہت زیادہ دے رہی ہے. وہ تو اس چیز کا بھی ایج لے رہی تھی کہ یہ جو جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں شاید نون لیگ کا ہاتھ ہے, وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہ رہی تھی. اور بہت زیادہ انہوں نے نواز شریف کی تقاریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز اور نواز شریف تو ان کے خلاف گرفتاری کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ ماضی میں کرتے رہے. بالکل, میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ انہوں نے اپنے سپیچز میں انگلی اٹھا کے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے فیض آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. پورا بھی ڈیزیگریشن کے ساتھ بھی نام نہیں انہوں نے لیا, اور اس طریقے سے انہوں نے مخاطب کیا. اور میں سمجھتی ہوں اس وقت سچویشن جس ان کا عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ اثر تھا, یہ وہ فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے. کیا آیا پہلے آدمی کے ادارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ وہ بات کر رہی کہ 15 ماہ بعد یہ اہم سوال ہے. یہ سوال ادارے پہ بھی اٹھتا ہے, لیکن میرے خیال میں ان کو کیوں نہیں انہوں نے کاروائی کی, یہ اتنا دیر ڈیلے کیوں ہر معاملے کو کیا جاتا ہے. آج تو یہ اس چیز کو ایک ٹاپ سٹی کو بہانہ بنا کے اتنے سارے ایشوز اور بکھیڑے کھڑے کر دیے. نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ شواہد جو اکٹھے کیے جا رہے ہوں. اسٹرانگ شواہد کے بعد ہی اس قسم کے رد عمل ہوتے ہیں. یہ بات, اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. اچھا, مجھے آپ ایک جواب دے دیجئے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح موجودہ جو حکمران ہیں جو پیپلز پارٹی کے یا پھر ان کے نون لیگ کے, جنرل فیض کا جو معاملہ ہے پیورلی جو جیسے ہمیں آئی ایس بی آر بتا رہا ہے کہ وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, ان کے رولز کو جو ہے وہ جو ہے اوبے نہیں کیا گیا, اور جو بھی whatever it is. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جیل سپریڈنٹ جو ہے, ڈپٹی سپریڈنٹ, یہ بھی ان کو بھی جو ہے ہٹا دیا گیا سیٹ سے, اریسٹ بھی کر لیے گئے. آپ کو پتا ہے یہ کیوں کیا گیا؟ ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی کڑیاں اور کوئی نہ کوئی معاملات اور ایشوز ان کے کسی نقطے تک پہنچے ہیں تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا. تو روابط ہیں اندر تک, ایک پوری ٹیم جو رسائی دے رہی تھی, جو سسٹم چل رہا تھا, یہی تو بات ہے. مجھے میں مولانا ایک بات بتائیے گا, میں آپ کی بات میں انٹرنیٹ کے سلو ہونے کے نقصانات کتنے ہیں اور ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اس وقت جو سٹیٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں جو کہ ہمارے آئی ٹی کی جو وزیر ہیں شیزہ فاطمہ کا, وہ بانجی ہیں ان کی خواجہ صفدر کی, جی وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے سارے, وہ پنجاب سپورٹس بورڈ میں بھی تھی پچھلے دور میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ اندھا بانٹے ریڑیاں ساری اپنوں میں بٹ گئیں. یہ سسٹم تو چلتا ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے, وہ چھپ کر کے کام دکھائی جا رہے ہیں سائنوں پہ. میرٹ سسٹم تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی اور جمہوری پارٹیاں تو خود کو کہتے ہیں, مگر میرٹ سسٹم کو اگر دیکھیں تو صفر ہے. تو انہوں نے یہ بیان میں کہا ہے کہ جی ہم فائر وال انسٹال کر رہے ہیں, اور پہلے سسٹم جو اپڈیٹ ہو رہا تھا وہ جو ہے ویب مینجمنٹ کے سسٹم کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا. اب جو اس میں 30 سے 40% جو ہے رفتار کم ہوئی ہے انٹرنیٹ کی, اور بہت زیادہ اس وقت پرابلم کا سامنا ہے.
اس وقت بہت سارے ہماری جو سچویشن معیشت کے حساب سے دیکھیں بہت ساروں کی ارننگ جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم سے ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت کوئی بھی ایپ میرے خیال میں نہیں کر رہا. لوکل بزنس بھی واٹس ایپ پہ چلے گئے ہوئے ہیں سارے, بہت سارے, اور واٹس ایپ صحیح سے نہیں ہو رہا تو باقی ایپ تو بہت زیادہ ان کو چاہیے. اچھا, گورنمنٹ کا جو نون لیگ کا سیکٹر ہے فنان, اس نے کہا جی 500 ملین کا لاس ہو چکا ہے. جی بالکل, یہ ان لوگوں کا لاس ہے کہ جو بیچارے کام کر رہے ہیں چھوٹا یہ تو موٹا. گورنمنٹ سطح پہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی کوئی ایمرجنسی ہنگامی طور پہ کیا فائر وال انسٹال انہوں نے کرنی ہے. ہمارا سسٹم تو پہلے ہی اتنا بہتر ہے, اور آئی ٹی میں تو یہ پہلے بہت پیچھے ہے. اگر انڈیا کو ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا کے پاس جتنی اتھارٹی ہے, ہمارے ہاں یہاں ابھی تک ایکسیس نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی. بجائے اس کے کہ وہ ایکسیس لیں, یہ ایک عجیب ہی انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اور ان کی اپنے جو کالے کرتوت ویڈیو لیک کی صورت میں آتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور وہ ایسے نازیبا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز اور آڈیو لیک جو آ رہی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم جو انسٹال کیا جا رہا ہے. شہباز شریف جیسے پرائم منسٹر ہیں یا پھر ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی خاموشی بڑی, میں جو پیپلز پارٹی کے یا پھر ان کے نون لیگ کے جنرل فیض کا جو معاملہ ہے پیورلی جو جیسے ہمیں ISBR بتا رہا ہے کہ وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, ان کے رولز کو جو ہے وہ جو ہے اوبے نہیں کیا گیا, اور جو بھی whatever it is. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جیل سپریڈنٹ جو ہے ڈپٹی سپریڈنٹ, یہ بھی ان کو بھی جو ہے ہٹا دیا گیا ہے سیٹ سے, اریسٹ بھی کر لیے گئے. آپ کو پتا ہے یہ کیوں کیا گیا؟ ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی کڑیاں اور کوئی نہ کوئی معاملات اور ایشوز ان کے کسی نقطے تک پہنچے ہیں تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں نا. تو روابط ہیں اندر تک, ایک پوری ٹیم جو رسائی دے رہی تھی, جو سسٹم چل رہا تھا, یہی تو بات ہے. مجھے مولانا ایک بات بتائیے گا, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن جو ہمارا سسٹم ہے, جو نظام ہے, یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ قتل کا قیدی یا پھر کوئی اور کسی ہینیس کرائم میں پنجاب کی کم از کم یا پاکستان کی کسی جیل میں ہو, اس کو فون کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے, اس کو کھانے کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے, سو کہ اس کو ڈرگز بھی مل جاتی ہیں, ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ ایلیگیشن کون سا کوئی اتنا بڑا ہے؟ یہ جناب دیکھیں ایک ہائی پروفائل کیس تھا, اور ہمارے ملک کے وہ پرائم منسٹر تھے. پھر یہ سہولتیں تو انہیں ویسے ہی ملنی چاہیے تھی. یہ سہولتیں ایک عام قیدی کو اگر وہاں سب کچھ میسر ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر اتنا بکھیڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات درست ہے, میں اس چیز کو, تو یہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی نا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ سوال تو پھر اداروں پہ اٹھتے ہیں نا. ہم اس پہ ڈیبیٹ, ایک لانگ ڈیبیٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم لانگ ڈیبیٹ کریں. یہ تو سوالات اداروں پہ اٹھ رہے ہیں کہ ان کی کیا پروگریس ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں, کہ ان کی ناک تلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو. بڑی صاحب, آپ تو ظاہر ہے کہ جورسٹ بھی ہیں. جو بات ابھی یہ میمونہ کر رہی تھی کہ ڈپٹی سپرنٹ کو بھی پکڑ لیا, پھر امریکہ نے 125 جو ہے گولڈ میڈل جیتے ہیں جو فرانس میں اولمپکس ہوئے ہیں, چائنا نے 90 کے قریب جیتے ہیں. مطلب وہاں پہ خاموشی ہے. ہم نے ایک گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس شخص کو ہم نے جو ہے پولیٹیکل جو ہے گینز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا, کہ واقعی اس کو اتنا ہمیں میڈیا پہ ٹائم بھی دینا چاہیے اور تمام حکمرانوں کو اس کے لیے ٹی وی اسکرینوں کو بھی یوز کرنا چاہیے. کاشف صاحب, میں اس بات کو آن کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے 40 سال بعد ہمیں یہ گولڈ میڈل ملا, مگر 2022 میں بھی یہ ارشد ندیم جیت کے آئے. اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی ان کو انعام ملا. باقی بھی سپورٹس مین ہیں جو کہ بہت زیادہ بہت گیمیں ہیں, اور یہ گیم ہماری سیاست کی نظر ہو چکی ہیں. اگر میں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے کوہ نور کی ٹیم بھی گئی تھی وہاں پر, اور وہ بھی دیکھ کے آئی کہ ان کا جو نیا گھر ہے وہ سائٹ پہ ہے, اور یہ جو گاؤں کا گھر ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے. مختصر سا جواب دے دیجیے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اس پہ میں نے کمپلیٹ ریسرچ کی ہے, اور یہ بندہ کوئی اتنا مطلب نہیں ہے, کوئی اس کی اتنی پتلی پوزیشن نہیں ہے. اس کی کوٹھی 2 کنال کی ہے. پھر اس کے بعد اس نے جو
وابڈا میں ملازمت کی ہے اور اس کا گریڈ اپ ہوا ہے. یہ 18ویں گریڈ کا بندہ اور لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ سیلری لیتا ہے. اور اتنی سیلری میں سمجھتی ہوں ایک مڈل کلاس فیملی کا بہت اچھا سا سروائیو وہ کر سکتے ہیں. مختصر جواب، ٹائم ختم ہو گیا. بالکل وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی خاموشی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی وہ لکھتے بھی خاموش الفاظوں کے ساتھ ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. دیکھیں میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری عوام کی بدبختی ہے. یہ نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کو اردو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری محترم جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو کی اردو اچھی نہ ہو، انگلش اچھی ہو، یہ تو کوئی بات تو نہیں. سر جی انگلش لکھ دیں، ان کو منع کون کرتا ہے؟ یہ کون سا قومی زبان لکھنی تھی، انہوں نے کیا کر دیا؟ ہماری یوم آزادی پہ کوئی 4 الفاظ نہیں لکھ سکتے تھے. علامہ اقبال کی شان میں علامہ مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے کہ سلو انٹرنیٹ. ہم نے پچھلے 2.5 سال میں دیکھا کہ تقریباً مبینہ طور پہ 2 ملین جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے، جس میں بہت بڑی تعداد وہ کریم تھی، وہ ینگسٹرز تھے جو ہمارے فیوچر کے پلر تھے. ابھی یہ رپورٹس آ رہی ہے کہ سلو جو انٹرنیٹ ہے اس کی وجہ سے ڈیجیٹل کاروبار کرنے والے بھی تیزی سے پاکستان سے منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں. اس کا مجھے میں نے بلکہ سوشل میڈیا پہ ہی میں نے ایک اشتہار دیکھا، اور اس شخص نے پاکستانی اوورسیز ہے، اس نے کہا کہ جی جو یہاں پہ پرابلم میں ہے، مجھے صرف آپ اپنا ایڈریس بھیجئے اور اپنا ڈیٹا بھیجئے، آپ کو صرف ٹکٹ خرچ کرنی پڑے گی، ہم آپ کو سعودی عرب بھی شفٹ کریں گے، وہاں رکھیں گے بھی، اور آپ اپنا کاروبار وہاں پہ کریں گے. کیا ہو رہا ہے؟ آئی ٹی اسپیشل کو بھی دبئی میں مانگا جا رہا ہے ویزا ورک پرمٹ پہ. اور بات یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی. آپ 1 تمام سیکٹرز کے اوپر نگاہ ڈال لیں، آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک سیکٹر کو تباہ و برباد انہوں نے کیا ہے. تو میں بڑی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان بہت تیزی سے موو کیا ہے. اور یہ آپ جون کے مہینے سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انجینئر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اسکالرز، جتنے پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ سارا موو کر چکا ہے. 2 سال کی ٹائم دے رہے ہیں ایمبیسیز، اسپیشلی اٹلی، ڈنمارک، اور اسپیشلی دبئی نے اناؤنس کیا، سعودی عربیہ نے اناؤنس